میں اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اس شہر کو بچاؤں گا۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت دوسرا ملوک اس کا 19واں باب، اس کی 9 سے 11، 14 سے 21 اور 31 سے 36 آیت تک۔ اور جب اس سے کہا گیا کہ کوش کا بادشاہ تیرے حقہ تیرے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نکلا ہے، تو اس نے پھر حزقیہ کے پاس ایلچی بھیج کر کہا کہ تم حزقیہ شاہ یہودا سے بات کر کے کہو کہ تیرا خدا جس پر تو بھروسہ کیے ہوئے ہے تجھے دھوکہ نہ دے۔ یہ کہہ کر کے یروشلم شاہ اشور کے ہاتھ میں حوالے نہیں کیا جائے گا۔ تو نے سنا ہے کہ اشور کے بادشاہوں نے تمام ملکوں سے کیا کیا اور کیسے انہیں برباد کیا، اور کیا تو بچ جائے گا؟ تب حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے خط لیا اور اسے پڑھا، پھر خداوند کے گھر میں گیا، اور حزقیہ نے وہ خط خداوند کے سامنے کھول دیا۔ اور حزقیہ نے خداوند کے حضور دعا کر کے کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں پر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب مملکتوں کا خدا ہے۔ تو نے ہی آسمان اور زمین بنائے۔ اے خداوند اپنے کان جھکا اور سن، اے خداوند اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ، اور سحیرب کی باتیں سن جس نے اسے بھیجا، تاکہ زندہ خدا کو ملامت کریں۔ سچ ہے اے خداوند کہ اشور کے بادشاہوں نے قوموں اور ملکوں کو برباد کیا اور ان کے معبودوں کو آگ میں ڈالا، اس وجہ سے کہ وہ خدا نہیں لیکن آدمیوں کے ہاتھ کی کاراگری، لکڑی اور پتھر تھے، سو انہوں نے انہیں فنا کیا۔ اور اب اے خداوند ہمارے خدا، ہمیں اس کے ہاتھ سے چھڑا، تاکہ زمین کی ساری مملکتیں جانیں کہ یقیناً اکیلا تو ہی خداوند خدا ہے۔ تب اشعیاہ بن آموس نے حزقیہ کے پاس کہلا بھیجا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تو نے شاہ اشور سحیرب کی بابت جو دعا مجھ سے مانگی، میں نے وہ سن لی ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو خداوند نے اس کے حق میں فرمایا کہ سیہون کی باکرہ بیٹی نے تیری تحقیر کی اور ہنسی، اور یروشلم کی بیٹی نے تیرے پیچھے اپنا سر ہلایا۔ تو نے کس کو ملامت کی، اور تو نے کس کے خلاف کفر کہا، اور تو نے کس کے خلاف آواز بلند کی اور اپنی آنکھیں اوپر کو اٹھائیں؟ اسرائیل کے قدوس کے خلاف، کیونکہ بقیہ یروشلم سے اور بچ رہے ہوئے کوہ سیہون سے باہر نکل گئی۔ رب الافواج کی غیرت یہ کرے گی، اس لیے خداوند شاہ اشور کی بابت فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں داخل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف تیر چلائے گا، اور نہ ڈھال لے کر اس کے سامنے آئے گا، اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھے گا، لیکن جس راہ سے آیا اسی سے واپس جائے گا، اور اس شہر میں داخل نہ ہوگا۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے اس شہر کی حمایت کروں گا، اور اپنی خاطر اور اپنے بندے داؤد کی خاطر اسے بچاؤں گا۔ اور اس رات ایسا ہوا کہ خداوند کے فرشتے نے آ کر اشور کے لشکر میں سے 1,50,000 کو مارا۔ پس جب وہ صبح سویرے اٹھے تو دیکھو وہ سب مردوں کی نشست تھی۔ تب شاہ اشور سخیرب نے کوچ کیا اور واپس چلا گیا اور نینوا میں جا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔